کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ ریئیکشن ویڈیو کے ناظرین، میں ہوں صفی اللہ۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ دیکھنے والے اور سننے والے السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اصحاب کہف کا واقعہ، اس پہ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں دوستو، تو یہ ویڈیو پورا لازمی ہمارے ساتھ دیکھیں۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ یہ لوگ سوائے ایک چرواہے اور اس کے کتے کے سب امراء و اشراف اور حکومت کے درباریوں میں سے تھے، جنہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا۔ بعض احادیث میں انہیں بادشاہ کا امین اور رازدار قرار دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے؟ اصحاب کہف کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کیوں کہتے ہیں؟ اصحاب کہف کیوں غار میں جا کر چھپے تھے؟ اصحاب کہف کی غار اس وقت کہاں موجود ہے؟ شیعہ فرقے کا اصحاب کہف کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اصحاب کہف جب 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ اصحاب کہف کا انجام کیا ہوا؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں اصحاب کہف کی مکمل معلومات دیں گے۔ اصحاب کہف کی داستان ان معدود داستانوں میں سے ایک ہے جس کا تذکرہ یہودی منابع میں نہیں آیا ہے، لیکن عیسائی منابع میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ عیسائی منابع میں بھی یہ داستان تقریباً اسی شکل میں نقل ہوئی ہے جس طرح اسلامی منابع میں نقل ہوئی ہے، اور عیسائیوں کے یہاں یہ داستان شہر افسوس کے 7 سوئے ہوئے کے نام سے معروف ہے۔ اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام افسوس تھا، اور وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ ظالم بادشاہ تھا، یہ لوگوں کو بتوں کی پرستش پر مجبور کرتا تھا، اور جو پرستش نہ کرتا مارا جاتا، اور شہر کے دروازے پر بھی دربار معین تھے کہ جو شہر سے باہر نکلے پہلے بتوں کو سجدے کرے، جبکہ اصحاب کہف با ایمان اور یکتا خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی اور اپنے کو ہر طرح مجبور پایا کہ یا جان دیں یا بتوں کو پوجیں، تو آخر ایک دن شکار کے بہانے چپکے سے باہر نکلے۔ جب آبادی سے دور ہوئے تو ایک چرواہے پر نظر پڑی۔ ان لوگوں نے اس کو ہدایت کر کے اپنا ساتھی بنا لیا، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہوا۔ جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی شامل ہے۔ پھر جب یہ لوگ اس میدان کو طے کر چکے تو دقیانوس بادشاہ کو ان کے بھاگ جانے کی خبر اور وجہ معلوم ہوئی، تو اس نے چند سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب ان لوگوں نے سواروں کو دیکھا تو خوف کے مارے پہاڑ کے ایک کنویں میں جا چھپے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس غار میں جانا تھا کہ خدا نے ان پر نیند کو غالب کر دیا کہ سب کے سب سو گئے، اور کتا بھی ساتھ بیٹھا رہا۔ چونکہ یہ لوگ غار میں جا چھپے تھے اسی وجہ سے انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ آخر جب دقیانوس اس غار کے پاس پہنچے تو اس نے وزیر سے، جس کا نام واریوس تھا اور باطن میں با ایمان تھا، کہنے لگا کہ تو غار کے اندر جا اور ان کا حال دیکھ کے کیا ہے۔ وزیر نے اندر جا کر ان کو دیکھا تو اصحاب کہف ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے کوئی بیدار شخص ہو۔ ان کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی، یعنی ایک قسم کا رعب انگیز ماحول پیدا تھا تاکہ خوف کے مارے کوئی انسان یا جانور ان کے پاس آنے کی جرأت نہ کرے۔ تو وزیر نے جب یہ دیکھا تو خوف کے مارے باہر آ کر بادشاہ سے یہ کہنے لگا کہ یہ سب لوگ تیرے خوف سے مر گئے ہیں۔ یہ سن کر دقیانوس خوش ہو گیا اور حکم دیا کہ غار کے دروازے بند کر دو۔ وزیر نے ایک تختی پر ان کا نام اور نسب اور بھاگنے کی تاریخ لکھ کر غار کے دروازے پر لٹکا دی۔ چونکہ رقیم کے معنی تختی کے ہیں اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ الغرض یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 309 سال کہنے کی بجائے 300 سال کہا ہے۔ یہ جو 9 سال زیادہ، یہ شمسی اور قمری سالوں کے فرق کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شمسی حساب سے وہ 300 سال سوئے رہے جو قمری حساب سے 309 سال ہوئے۔ الغرض اس اسنا میں دقیانوس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، وہ مرا اور اس کے بعد کئی بادشاہ آئے۔ جب یہ لوگ اٹھے تو دروازہ بند پا کر حیران ہوئے کہ کیسے اس کو کھولیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ میں نے ایک روز ایک مزدور کو ایک کام کے واسطے رکھا، وہ آدھا دن کام کر کے چلا گیا۔ جب میں اس کو دن بھر کی مزدوری
मजदूरी देने लगा तो उसने ना ली और खफा होकर चला गया। मैंने उसकी मजदूरी से एक गाय का बच्चा खरीद कर गले में छोड़ दिया। उसकी नस्ल बढ़ी और खासी हो गई। तो कुछ अरसे के बाद जब वो मजदूर परेशान और तंग दस्त हुआ तो मेरे पास मजदूरी लेने आया। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर सहरा में पहुंचा दिया और कहा, ये गला तेरा माल है। वो बोला, तुम मुझसे दिल लगी करते हो। आखिर में मैंने कसम खाई और पूरा किस्सा उससे बयान किया। बस खुदावंदा, अगर मैंने ये काम खास तेरी रजा के वास्ते किया था तो इस गार का दरवाजा खोल दे। इसके इस कहने के साथ ही गार का एक तिहाई दरवाजा खुल गया। जब एक तिहाई दरवाजा खुल गया तो दूसरे ने कहा कि कहत के जमाने में एक खूबसूरत औरत मेरे पास गेहूं लेने आई। मैंने उससे नाजायज मतलब हासिल करने की ख्वाहिश की। ये सुनकर वो वापस चली गई और राजी न हुई। फिर दोबारा आई, मैंने वही सवाल किया, फिर वापस चली गई। गर्ज इसी तरह जब चौथी बार आई तो बहुत बेकरारी और मजबूरी से राजी हो गई। जब मैंने इरादा किया तो कांपने लगी। मैंने सबब पूछा तो बोली, खुदा से डरती हूँ। ये सुनते ही मैंने फौरन तौबा की और उसको गला देकर रुखसत किया। खुदावंदा, अगर ये मेरा काम मोहज तेरी खुशी के लिए था तो इस गार का दरवाजा खोल दे। इसके साथ ही 2/3 दरवाजा खुल गया। तब तीसरे ने कहा कि मेरे वालिदैन बूढ़े थे। मैं एक शब उनके वास्ते दूध ले गया तो देखा कि वो सो रहे हैं। मैंने तकलीफ के ख्याल से उनको न जगाया और सुबह तक इंतजार में खड़ा रहा और अपनी भेड़ बकरियों का भी ख्याल न किया। खुदावंदा, अगर ये मेरा काम फकत तेरी खुशी के वास्ते था तो दरवाजा खोल दे। उसी वक्त गार का पूरा दरवाजा खुल गया और गार में रोशनी हो गई। इसके बाद बाहम मशवरा हुआ कि एक शख्स शहर में जाकर कुछ खाने को लाए, मगर इस तरह के किसी को खबर न हो, और इस ख्याल में थे कि ये लोग एक दिन या इससे भी कम सोए हैं। कुरान मजीद की सूरह कहफ आयत नंबर 19 में इरशाद होता है, और इसी तरह हमने इनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? इन्होंने कहा कि एक दिन या इससे भी कम। इन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तू अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए और एहतियात से आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को न बताए। नफीस खाना लाने का जिक्र इसलिए किया गया है, उस शहर में उस वक्त ऐसे लोग भी रहते थे कि जो नजिस व नापाक और कभी मुर्दा का गोश्त बेचते थे या बाज लोगों का काम ही हराम का था। लिहाजा नसीहत की गई कि ऐसे लोगों से खाना न खरीदना। गर्ज ये कि असहाबे कहफ में से एक शख्स 10 दिरहम लेकर शहर में आया। शहर को देखा तो ताज्जुब से कहने लगा, अल्लाह, एक दिन में शहर का हाल इस दर्जे तब्दील हो गया है। वो शहर में न किसी को पहचानता था और न इनको कोई जानता था। जब एक नान भाई की दुकान पर रोटी लेने के लिए पहुंचा तो दुकान वाले को दकियानूसी दिरहम दिए। तो दुकान वाले ने कहा कि तुमने ये खजाना कहाँ से लिया है? वो बोला, कहीं से नहीं। ये सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और इनको काजी के पास ले गए। काजी ने दिरहमों का हाल पूछा तो ये बोला, मैं अपने बाप के घर से फलां रोज लेकर गया था। वो सुनकर बहुत हैरान हुआ। आखिरकार लोग इसको बादशाह के पास ले चले तो ये रोने लगा कि मुझे दकियानूस के पास न ले जाओ, वो मुझे मार डालेगा। लोगों ने पूछा, दकियानूस कौन है? कहने लगा, शहर का बादशाह। लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया है, दकियानूस को मरे हुए मुद्दत हो गई है, अब उसका पता भी नहीं कहाँ है। अब तो फलां शख्स बादशाह है जो दीनदार और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का पाबंद है। यहाँ पर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस जमाने में एक नेक और खुदा परस्त बादशाह हुकूमत करता था, लेकिन मुआद जिस्मानी और मौत के बाद मुर्दों के जिंदा हो जाने के मसले पर यकीन करना वहाँ के लोगों के लिए मुश्किल था। उनमें से एक गिरोह को इस बात पर यकीन नहीं था कि इंसान मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन असहाबे कहफ की नींद का वाकया मुआद जिस्मानी के तरफदारों के लिए एक दंदान शिकन दलील बन गया। गर्ज ये कि उसको बादशाह के पास ले गए, वहाँ उसने अपना पूरा किस्सा बयान किया। तो बादशाह ने उलमा को बुलाया और उसके साथ गार के पास आया तो तख्ती पर इन लोगों के नाम देखे जो लोहे या शीशे या तांबे की थी। असहाबे कहफ का ये साथी गार के अंदर गया और अपने साथियों से अपना हाल बयान किया। ये सब के सब लोग गहरे ताज्जुब में डूब गए। अब इन्हें एहसास हुआ कि इनके तमाम बच्चे, भाई और दोस्त कोई भी बाकी नहीं रहा और इनके अहबाब और अंसार में से कोई नहीं रहा। ऐसे में इनको ये जिंदगी बहुत सख्त और नागवार लगी। लिहाजा इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इस जहान से हमारी आंखें बंद हो जाएं और हम जवारे रहमत हक में मुंतकिल हो जाएं। लिहाजा ऐसा ही हुआ, इस दुनिया से इन्होंने आंखें बंद कर ली। असहाबे कहफ की तादाद के बारे में मुख्तलिफ कौल पाए जाते हैं। बाज कहते हैं कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। इस हवाले से कुरान मजीद की सूरह कहफ आयत नंबर 22 में इरशाद होता
آتا ہے۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے۔ شیعہ احادیث میں آیا ہے کہ امام زمانے کے ظہور کے وقت اصحاب کہف رجعت کر کے آپ علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب قائم آل محمد ظہور کریں گے تو کچھ لوگ کعبہ کے پیچھے سے ظاہر ہوں گے، جن میں سے 7 نفر اصحاب کہف ہوں گے۔ حلبی روایت کرتے ہیں کہ اصحاب کہف مہدی موعود کے وزیروں میں سے ہوں گے۔ امام صادق سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب دعوت الارض خارج ہوگا تو خداوند عالم اصحاب کہف کو ان کے کتے سمیت اٹھائیں گے۔ اصحاب کہف کی غار کہاں ہے؟ اس سلسلے میں چند قول ذکر کیے گئے ہیں۔ جو معروف قول ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ واقعہ شہر افسوس میں ہوا اور یہ غار اس شہر کے قریب واقع تھی۔ ترکی میں اب بھی اس شہر کے کھنڈرات ازمیر کے قریب نظر آتے ہیں۔ وہاں قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام ایاسولوک ہے۔ اس کے پاس ایک پہاڑ ہے ینا یورداغ، اب بھی اس میں ایک غار نظر آتی ہے جو افسوس شہر سے کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع غار ہے، کہتے ہیں اس میں سینکڑوں قبروں کے آثار نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کی غار یہی ہے، جیسا کہ جاننے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس کا شمال مشرق کی جانب ہے۔ اس وجہ سے بعض بزرگ مفسرین نے اس بارے میں شک کیا ہے کہ یہ وہی غار ہے، حالانکہ اس کی یہی کیفیت اس کے اصلی ہونے کی موعد ہے، کیونکہ طلوع کے وقت سورج کا دائیں طرف اور غروب کے وقت بائیں طرف ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دہانہ شمال یا کچھ شمال مشرق کی جانب ہو، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ کہف آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع ہے۔ یہ رجیب نامی ایک بستی کے قریب ہے۔ اس کے اوپر گرجے کے آثار نظر آتے ہیں۔ بعض علامتوں کے مطابق ان کا تعلق 5ویں صدی عیسوی سے ہے۔ جب اس علاقے پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو اسے مسجد میں تبدیل کر لیا گیا تھا اور وہاں محراب بنائی گئی تھی اور اذان کی جگہ کا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو واقعی بہت پسند آ جائے گی۔ اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں دوستو، آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کرو، کمنٹس کرو، شیئر کرو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔